الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. باقی فرق مسلمین جو مخالف شیعہ اثنا عشری ہے، آیا ان کو ہم مخالف ہونے کے باوجود نجس مانیں گے یا پاک؟ حاصل کلام یہ کہ انکار ولایت جمیع ائمہ معصومین کا یا بعض ائمہ معصومین کا، جسے اسماعیلی لوگ 6 امام تک مانتے ہیں، بوہری لوگ 6 امام تک مانتے ہیں، مثلا 7ویں امام سے انکار کرتے 12. تو کیا انکار جمیع ائمہ معصومین کی ولایت کو یہ انکار رسالت کی طرح ہے یا انکار رسالت کی طرح نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. انکار رسالت والا تو یقیناً کافر ہو جایا کرتا، تو کیا یہ انکار ولایت انکار رسالت کی طرح ہے یا انکار ولایت انکار رسالت کی طرح نہیں ہے؟ فرماتے ہیں انکار ولایت اگر انکار رسالت کی طرح نہ ہو، جو حق مطلب بھی آغائے خوئی کے نزدیک اور مشہور فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ وہ انکار ولایت انکار رسالت کی طرح نہیں ہے کہ بالکل کافر نہیں، تو انکار ایمان ہے. اصل میں انکار ولایت موجب خروج از ایمان تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر اسلام اور طہارت کا حکم لگایا جائے گا. یہ زیادہ تر مشہور فقہا کا نظریہ ہے کہ وہ ولایت کے انکار کرنے سے، اگرچہ کہ یہ نقطہ بھی مد نظر رکھیں کہ ضروریات دین میں سے کہ اہل بیت کی محبت ہونا چاہیے، یہ ضروریات دین ہے پورے دین مبین اسلام میں، یعنی سب شیعہ سنی سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی دین سے خارج ہو جائے گا. لیکن ائمہ معصومین کی ولایت کو مانے، ولایت کو ماننے کا مطلب یہ کہ اس کو حجت خدا مان کے اس کی اطاعت ہر چیز میں کرنا واجب ہے. یہ ولایت کو ماننے کا مطلب کہ اس کو حجت خدا مانے اور سمجھے کہ حجت خدا ہو کر جو بھی ان کا حکم ہو اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے. یہ اس ولایت کو نہیں مانتا ہے، تو ولایت کو نہ ماننے کے نتیجے میں ایمان کا کفر تو ہے، یعنی ایمان کا کافر ہو گیا ہے، لیکن اسلام کا کافر نہیں ہے. اس لیے مسلمان شمار ہوگا اور طاہر بھی شمار ہوگا. یہ مشہور فقہا کا نظریہ ہے. فرماتے ہیں کہ البتہ صاحب حدائق کی کل بات عرض کی تھی، مشہور قدماء اور سید مرتضی ان کے تابعین اہل خلاف پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور ان کے نجس ہونے کو اختیار کرتے ہیں، بلکہ جمیع فرق مسلمین جتنے بھی
وہ شیعہ اثنا عشری کے مقابل میں جتنے فرقے ہیں سب کو کافر قرار دیتے ہیں. تو اس پر اب کفر کی 3 دلیلیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان غیر شیعہ افراد کے کفر کی 3 دلیلیں جو سید مرتضیٰ اور قدماء نے پیش کی ہے وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر، اور آخوئی اس کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ کفر ایمان کے مقابل میں جو بھی روایات میں آیا ہے وہ ایمان کے مقابل میں کفر ہے، وہ اسلام کے مقابل میں کفر نہیں ہے. یہ جو ہے اصل نقطہ اس پر پیش کیا گیا. آئیے اب ان کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. جو شیعوں کے مخالف فرقے ہیں ان کو کافر ماننے کی کیا کیا دلیلیں ہیں. آئیے پہلی دلیل جو ہے وہ روایات کثیرہ جو حد استفاضہ اور تواتر کے قریب جس میں کہا ہے کہ وہ جملہ یہ ہے ان المخالف لهم کافرون، جو ائمہ معصومین کے مخالف لوگ ہیں وہ کافر ہیں. اور زیارت جامعہ میں ایک جملہ ہے، اس پر خاص توجہ رکھیے کیونکہ یہاں ایک منطقی استدلال آ گیا ہے. اگر آپ نے منطق کو توجہ سے ملاحظہ فرمایا ہوگا، اگرچہ کہ ہم دوبارہ اس کی طرف توجہ دلائیں گے آپ کی، تو وہ منطق کا ایک مسئلہ آ گیا ہے. اس کے ذریعے سے استدلال کیا مخالفین، یعنی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کافر ثابت کیا ہے، انہوں نے منطق سے استدلال کیا. وہ منطقی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں، یعنی صغرا کبرا والی دلیل ہے. وہ بھی جو ہے جا کے قیاس کے اندر، قیاس میں بھی جو ہے عکس نقیض کے اندر چلے گئے. اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں ہو تو پھر جو ہے استدلال کا مزہ ہے. لیکن تھوڑی توجہ ہم بھی دلائیں گے آپ کو. زیارت جامعہ کا جملہ ہے کہ جس میں یوں کہا من وحدہ قبل عنکم، جس نے اللہ کی توحید کو مانا ان سے قبول کیا جائے گا اعمال کو. یہ من وحدہ، جس نے اللہ کی توحید کو مانا، قبل عنہم یا قبل عنکم، تو تم میں سے وہ قبول کیا جائے گا. تو اب یہاں پر من جملہ شرطیہ ہے، یہ جملہ شرطیہ اسی سے استدلال کیا. اس کا عکس نقیض بنائیں، پہلے کہتے ہیں عکس نقیض بنائیں تو نتیجہ نکل آئے گا. عکس نقیض کیا بنیں گے کہ جو جزا ہے اس کو شرط بنائیں، شرط کو جزا بنائیں. عکس کرنا یہ یوں برعکس کر دیں، جو جزا ہے اس کو شرط اور شرط کو جزا الٹا کر دیں بکس، اور اس کا الٹا کرنے کے بعد اس کا نقیض بھی بنائیں. آئیے اس کو ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں. من وحدہ اس کو آخر میں لے کر آئے اور قبل عنکم کو پہلے لے کر آ جائے. اس کے جو ہے پہلے لے کر آ گئے تو اس پہلے لانے کے بعد اس کا نقیض بھی بنائے. نقیض کیا بنے گا؟ من لم یقبل عنہم، جن سے بھی قبول نہیں کیا. پہلے کا قبول کیا گیا، اب قبول نہیں کیا گیا، اور وہ پہلے وہ بعد میں تھا، جزا میں تھا، یہ پہلے شرط میں لے کر آ جائیں گے. من لم یقبل منہم، یہ شروع میں آ گیا، جس سے بھی قبول نہیں کیا گیا. فهو غیر موحد للہ، وہ جو ہے موحد للہ نہیں، وہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتا ہے. اور جو اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہو جایا کرتا ہے. اور چونکہ اہل سنت سے ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، اس لیے وہ بھی جو ہے وہ کفر کے دائرے میں چلے گئے. ان سے قبول، جن سے بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ روایات صاف ہے کہ جس نے ولایت کو نہیں مانا، جس نے ولایت کو نہیں مانا اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دیا، ان سے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. یہ روایات میں بہت کثرت کے ساتھ ہے کہ جس نے بھی ولایت کو نہیں مانا ان کے اعمال ذرہ برابر ثواب نہیں دیا جائے گا، وہ ان کے سارے اعمال بیکار ہیں. اس لیے جس سے عمل قبول نہیں کیے اس نے توحید کو بھی نہیں مانا ہے. نہیں، اب توحید کو نہیں مانا تو کافر ہو گئے. نہیں، یہ استدلال کیا عکس نقیض کے ذریعے. جی لیکن
یعنی یہ عکس نقیض والا نتیجہ نکالا ہے کہ جس سے قبول نہیں کیا گیا اس کا مطلب توحید ہی خالی ظاہر کر رہا ہے لیکن اندر سے توحید قبول نہیں کیا اس نے. یہ عکس نقیض جو ہے اس طرح نتیجہ نکالا ہے پورا. زہرت ناہیہ کا جملہ، زہرت جامعہ کا جملہ کیا ہے؟ من وحدہ قبل عنہم، جس نے بھی اللہ کی توحید کو مانا ان سے صرف اعمال کو قبول کیا جائے گا. یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے بھی اعمال کو قبول نہیں کیا اس نے توحید کو نہیں مانا ہے. اور اہل سنت کثرت کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جس نے بھی ولایت کو نہیں مانا اس سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب اس نے توحید کو نہیں مانا ہے. ان سے جب قبول ہی نہیں ہے تو اس کو توحید ہی نہیں ہے اس کا مطلب. یہ استدلال کی زیارت جامعہ سے. اطاعت کا مسئلہ والدین میں نہیں ہے، وہ ائمہ معصومین کے اطاعت. والدین میں جو مشہور یہ اطاعت کا لفظ وہاں پر غلط ہے. اطاعت کے لفظ کی بجائے ہونا چاہیے کہ والدین کو دل سے تکلیف نہیں پہنچانا ہے بس. باقی کوئی اطاعت واجب نہیں ہے والدین کی. اطاعت صرف معصوم کی ہوتی ہے. معصوم نے کہا الٹا وضو کرنا ہے تو الٹا وضو کرنا ہے. والدین کا الٹا وضو کرنا ہے تو والدین کی بات نہیں ماننا ہے. معصوم کہے کہ الٹا وضو کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے. معصوم کہے کہ دن کو کہ رات ہے تو ہمیں رات ماننا ہے. معصوم کہے کہ وہ جو ہے آپ لیٹ کر کے نماز پڑھے تو ہمیں جو الٹا کام کہیں گے پھر بھی کرنا ہے. معصوم یہ اطاعت ہوتی ہے. اطاعت کا مطلب یہ ہے. والدین کی اس چیز میں اطاعت نہیں چلتی ہے. والدین کو خالی دل کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے بس. یہ اتنی اطاعت کا لفظ والدین پر غلط ہے، وہ معصوم کے لیے صرف. اس لیے علی ابن یقطین کو امام معصوم نے کہا کہ آپ الٹا وضو کریں تو اس نے کیا نا، اس نے کیا اور وہ ضروری تھا. یعنی اسی طرح جو ہے قبلے کے منحرف ہونے کا حکم آیا مسجد ذوالقبلتین کے اندر کہ جہاں پر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ایک دم حکم آیا کہ پیچھے کی طرف قبلہ خانہ کعبہ کی طرف. تو اسی وقت جو ہے معصوم کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، فوراً پلٹ گئے. رسول اور علی تو پلٹ گئے، باقی لوگ ہکا بکا دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہم تو ابھی ادھر نماز پڑھتے ایک دم اچھا نماز کے دوران ہی حکم آ گیا. نہیں تو وہ سب باقی ہکا بکا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. نہیں وہ ہکا بکا ہونے کے معصوم جو بھی کہ کرنا ہے، چاہے نماز کے دوران رسول اللہ بلایا ہمیں تو نماز توڑ کے بھی جانا ہے کیونکہ رسول کا حکم ماننا ضروری ہے. نماز کی اہمیت سے زیادہ رسول کی بات ماننا ہے. رسول جو کہیں گے کرنا ہے. رسول کے نماز توڑ دو تو توڑ دینا ہے بس. جی نہیں یہ کوئی لازمہ نہیں. نہیں کوئی لازمہ نہیں. ابھی جو ہے بتا بہت ساری مثال ہے اس کی کہ اگر جو ہے وہ کہتے ہیں مسجد نہیں جانا لیکن ہم جو ہے چپ چاپ سے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جب پتہ ہی نہیں چلتا تو ان کو دکھ ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر جو ہے امام کی بات ہوتی تو پتہ نہ چلے پھر بھی جو ہے حرام ہو جاتا اور وہ جائز نہیں تھا. پتہ چلے نہ چلے امام کی بات ماننا ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت ساری ایسی بہت مثالیں ہیں. تو بات یہ کہ یہاں پر یہ استدلال جو انہوں نے کیا ہے عکس نقیض کے ذریعے سے، اس کو آغا خوئی ایک بات کہہ رہے اور دوسری بات مدرس کی آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں. دو باتیں جو ہے. پہلے آغا مدرس کی بات سنیں. آغا مدرس کہتے ہیں کہ ایک طرفی قضیہ کبھی کبھی ہوا کرتا ہے، دو طرفی قضیہ نہیں ہوا کرتا. تو جس نے بھی توحید کو مانا اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کے اعمال قبول نہیں کیے جا رہے ہیں وہ توحید کو بھی نہ مانتا ہو. یہ کوئی ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت توحید کو مان رہے ہیں لیکن ان کے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں. اس کی ایک عام عرفی مثال پیش، عام مدرس کی مثال پیش کر رہے ہیں
کیا مدرس یوں کہا کرتے تھے کہ ہر پیش امام کو عادل ہونا چاہیے. البتہ عادل کی تشریح بھی انہوں نے بہت اچھی کی ہے. عادل وہ نہیں کہ جو اس مرحلے پر ہو جیسے سید مرتضی اور سید رضی تھے مثلا، اس طریقے کے مرحلے کی ضرورت نہیں، بلکہ عام عادی عادل جس میں جو ہے اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اور اپنی فوراً اصلاح کر لے. اس مرحلے کے عادل نہیں مقصود کیے گئے، ایک عام عادی عادل جو ہوا کرتا. تو ہر پیش امام کو عادل ہونا چاہیے، لیکن مدرس فرماتے ہیں کہ ہر عادل کو پیش امام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہر عادل پیش امام تھوڑی ہوا کرتا ہے، وہ دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، نہیں اس کو پیش امام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بس ایک عکس نقیض نہیں، عکس نقیض کی بات نہیں کر رہے، عکس نقیض کی بات نہیں ہے. ہم جو ہے یہاں پر مدرس کی یہ بات کہ ایک طرفی قضیہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی قضیہ ایک طرفی ہوتا ہے، وہ صرف بتانا چاہتے، صرف شبہات اس میں دے رہے ہیں کہ وہ ایک طرفی قضیہ ہوتا ہے. تو ایک طرفی قضیے میں وہ ضروری کہ دو طرفی جو لازم آ جائے. عکس نقیض کی بات نہیں کر رہا، ہم جو ہے صرف یہ بتانا تھے ایک طرفی قضیہ کبھی ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف نہیں ہوا کرتا. ابھی اس کو صرف بتایا، عکس نقیض نہیں بتا رہے، صرف شبہات اس چیز میں دے رہے ہیں. تو عکس نقیض کا ہم نے عرض کیا کہ اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک کہ اس میں بھی ابھی آپ کے سامنے اس کی تو مثال پیش کر دیا عکس نقیض کی، کہ جو ہے جو بھی قبول نہ کیا جائے وہ توحید کا انکار کر رہا ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. وہ اہل سنت کی مثال پیش کی کہ اہل سنت جو ہے توحید کو مانتے ہیں لیکن اس کا قبول نہیں معیار یہی ہوا نا کہ جو ہے جب یہ عکس نقیض کا معیار انہوں نے یہ نکالا کہ جس سے بھی قبول نہ کیا جائے وہ توحید کو نہیں مانتے. تو یہ قضیہ غلط ہو گیا نا، جس سے بھی قبول نہ کیا جائے وہ توحید کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے کیونکہ اہل سنت تو اس کو نہیں مانتے لیکن توحید کو مانتے ہیں. نہیں، یہ قضیہ ہی غلط ہو گیا نا. اس لیے جو ہے یہ نتیجہ صحیح نہیں تھا. ایک تو بات یہی مدرس بھی کہہ رہے ہیں، ہم اس کو عام مثال میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر پیش امام کو عادل ہونا ضروری ہے لیکن ہر عادل کو پیش امام ہونا ضروری نہیں ہے. یہ آسان سمجھنے کے لیے جو بات کی ہے، ورنہ قضیہ وہی والا جو ہے اسی قضیے میں جو انہوں نے پیش کیا اسی کے اندر دلیل موجود ہے کہ جس کا بھی عمل قبول نہیں ہو توحید سے انکار کرتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اہل سنت کی مثال ہے کہ وہ توحید کا انکار نہیں، انکار وہ جو ہے وہ کہا تھا من وحدہ، جس نے بھی توحید کو مانا، توحید کو نہیں مانا ہے تو بس اس کا مطلب اس طرف وہ یہی ہے، جس کو توحید کو نہیں مانا اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. بس اس کا مطلب جس کے قبول نہیں ہے وہ توحید کو نہیں مانتا ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. لیکن یہ توحید کو نہیں مانتا یہ غلط ہو جاتا ہے، توحید کو مانتا ہے وہ. اس لیے جو ہے یہ قضیہ مدرس کے اپنے بیان کے مطابق یہ قضیہ ہی غلط ہے. ہاں وہ نتیجہ خوئی نے نکالا کہ وہ اصل میں کفر بن بھی جائے تو بھی وہ کفر ایمان کے مقابل میں، کفر اسلام کے مقابل میں نہیں. یہ کوئی کی توجہ مدرس کی تو یہ قضیہ ہی غلط ہے. اس لیے جو ہے وہ اصل جڑ سے ہی کاٹ دیا. آغا خوئی کہتے کہ نہیں، کفر ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ ایمان کے مقابل میں کفر ہے، یہ جو ہے اسلام کے مقابل میں کفر نہیں. دونوں کی دلیلیں الگ الگ تھی. فرماتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ یہاں پر دونوں دلیلوں کو اس لیے کہ آخوئی کی دلیل جاری ہے، اس میں کہتے ہیں کہ معیار اسلام میں اور خون کے محفوظ ہونے میں اور توارث و وراثت پانے میں اور جواز نکاح میں معیار جو ہے وہ کہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرے، وہ کفایت کرتا ہے، جس پر اکثر الناس اسی پر ہے. بس اسلام میں غیر شہادتین کچھ اور چیز معتبر نہیں ہے، بس اس کے اہل خلاف کے اسلام کا حکم لگایا جائے گا
اور ان کے کفر کو جو روایات میں ہے کفر واقعی یا کفر ایمان کے مقابل میں قرار دیا جائے گا۔ منطق کا قانون کو نہیں، قانون جو ہے قانون مان لیا کوئی نے کہ قانون صحیح ہے، لیکن کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد ایمان کے مقابل میں کافر ہے، وہ اسلام کے مقابل میں کافر نہیں ہے۔ یوں ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ کافر کا لفظ باقی رکھا، کافر ہے لیکن کافر ایمان کے مقابل۔ دوسرا لفظ استعمال کیا، کفر واقعی ہے، کفر ظاہری نہیں ہے۔ یہ دو لفظ استعمال کیا کوئی نے، کفر واقعی ہے، کفر ظاہری نہیں، یہ دو لفظ استعمال کیا کوئی نے۔ ایک لفظ یہ کہ اس میں کوئی توضیح نہیں دی گئی، نہیں توضیح اس میں کچھ نہیں دی گئی، اس میں کہا توحید کا انکار ہے۔ جس نے دیکھیں جس نے توحید کو نہیں مانا اس سے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو کافر سے کیا مراد ہے؟ کافر کا لفظ تو وہاں پر مجہول ہے ابھی بھی، اس لیے کہا کافر واقعی تو ہے، ظاہر میں نہیں ہے، یا کافر جو ہے ایمان کے مقابل میں کافر ہے لیکن اسلام کے مقابل میں کافر نہیں ہے۔ من وحدہ، ہاں جو اللہ کی توحید کو نہ مانے۔ ٹھیک ہے، وہی توحید مراد، ہماری بھی توحید مراد، وہی توحید مراد ہے، لیکن توحید کے مراد ہونے کے باوجود وہ توحید کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ توحید جو ہے وہ توحید نہیں رہے گی، یعنی توحید واقعی نہیں رہے گی، توحید واقعی نہیں رہی، توحید ایمانی نہیں رہی، یعنی یوں۔ ہاں یعنی یہ کہ ہماری جو مراد، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری روایات اور خود معصومین کا کردار بھی ابھی بتائیں گے کہ سیرت ائمہ خود رہی کہ ان کے ساتھ لین دین و معاملات، ان سے لیے ہوئے گوشت کو کھایا کرتے تھے، ان سے ذبح کروایا، چیزیں ہیں، قرائن موجود ہے۔ ولایت ہے نا، حجت خدا مانتے ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ کہ حجت خدا، کہ ان کی بات واجب الاطاعت ہے، یہ مانے تو یہ ولایت ہے، ورنہ تو کوئی ولایت ہے۔ محبت رکھنا تو تمام مسلمانوں کے درمیان ضروریات دین ہے، محبت الگ چیز ہے، ولایت ماننا الگ چیز ہے۔ ولایت کا مطلب حجت خدا مان کے ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ صرف جو ہے اہل شیعوں کا جو ہے ترہ امتیاز ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں، باقی کوئی نہیں مانتا اس کو۔ جی حجت سمجھتے ہیں، وہ تو پیغمبر کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، تو پھر کیسے ان کو صحابہ کو؟ پیغمبر کے جو ہے ان کے جو ہے اندر جو خرابیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ جگہ اس جگہ، وہ بڑا عجیب قصہ نقل کرتے ہیں، بہرحال ٹائم نہیں ورنہ نقل کرتے، وہ قصہ بہت عجیب عجیب واقعات پیغمبر کے بھی نقل کرتے ہیں۔ جی واقعات میں جو پھر ٹائم نکل جائے گا، پھر تو مجلس کے لیے رکھتے ہیں ہم، تاکہ مجلس میں آ سکے۔ جو مجلس میں آتے ہیں ان کے، ہاں انشاءاللہ مجلس میں آتے رہیں گے، وہ واقعات تو آتے ہی رہتے ہیں۔ خیر، البتہ یہ کہ اگر اس روایات کو جس میں کفر کا اظہار کیا گیا ہے اس میں کچھ یوں جملہ موجود ہے کہ ولایت کو نہ مانے کفر ہے،
اگر اس سے یہ مفہوم نکالا جائے کہ وہ ظاہری و باطنی سب کفر ہے، جیسے کہ کچھ اور روایت سے یہ استفادہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ الاسلام بنی علی الولایت، اس کے اندر یوں روایت میں آیا کل ان الاسلام بنی علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی 5 چیزوں پر، وعد منها الولایت، اور انہی 5 چیزوں سے ولایت کو شمار کیا، ولم یناد احد بشیء منها، جتنی ان 5 میں سے ولایت کی ندا دی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے، کمال نودی بالولایت، جس طریقے سے ولایت کی ندا دی گئی ہے اور ولایت کی تاکید کی گئی ہے، 5 میں سے کسی اور کی ایسی ولایت کے علاوہ 5 میں سے کسی اور کی ایسی ندا اور ایسی تاکید نہیں کی گئی۔ یہ روایت کا مفہوم ہے، مضمون ہے، کہ جس کے اندر ولایت سب سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جو بعض مضمون روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت کے منتفی ہوتی اسلام بھی واقع میں منتفی ہو جائے گا، لیکن ظاہر میں پھر بھی باقی رہے گا، اور اس کے لیے سیرت قطعیہ ائمہ معصومین ہے کہ اہل خلاف کو انہوں نے پاک قرار دیا، جہاں پر متشرعین جو ائمہ کے زمانے میں تھے، خود ائمہ بھی خود ان لوگوں سے گوشت کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور ان کی ذبح شدہ کو حلال قرار دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ آنا جانا اور مباشرت رکھی تھی، اور ان کے ساتھ جو ہے طہارت کے معاملات خود ائمہ انجام دیا کرتے تھے، اسلام کے معاملات انجام دیا کرتے تھے، بدون اس کے کہ کبھی ائمہ معصومین کی طرف سے ان کے اسلام و طہارت کو رد کیا گیا ہو۔ مسلسل کافر نہ ہونے کی دلیل اسلام، اس ورنہ گوشت کیسے کھائیں گے؟ ان کے ذبح شدہ گوشت کو کھاتے تھے ائمہ، نہیں کھا سکتے، کھا نہیں سکتے، پاک کرا دیا، لیکن اہل کتاب کا ذبح شدہ حرام ہے، سیستانی کے نزدیک بھی خالی پاک ہے، لیکن ذبح حرام ہو گئے، کافر تو ہے نا، اس لیے ان کا ذبح شدہ پھر بھی حرام ہے، چاہے پاک قرار بھی دے پھر بھی۔ ذبح شدہ کافر کا ہمیشہ حرام ہوتا ہے، اس کے لیے تو مسلمان ہی ہونا چاہیے، مسلمان کے علاوہ پاک نہیں، حلال نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل تھی کہ جس میں روایات میں ولایت کو نہ مانے اس کو کافر سمجھا گیا تھا، اس کو توجیہ کیا گیا کیا کہ کفر سے مراد کفر واقعی ہے یا ایمان کے مقابل میں کفر۔ یہ ایک دلیل تھی۔ دوسری دلیل جو ملاحظہ فرما، جو کافر سمجھتے ہیں اہل تشیع کے علاوہ باقی فرق مسلمین کو، دوسری دلیل یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ ان المخالف ناصبون، دوسری روایت کے اندر جو ہے جملہ بہت عجیب ہے، وہ جملہ یہ کہ ان الناصب لیس من نصب لنا اہل البیت لانک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا وآل محمد ولكن ناصب من نصب لكم وهو يعلم انکم تتولونه انکم من شیعتنا۔ یہ جو دوسری جو روایت بہت عجیب ہے، اس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ ناصبی وہ صرف نہیں ہے کہ جب ہم اہل بیت کو برا بھلا کہیں، کیونکہ آپ کسی ایک کو بھی نہیں پائیں گے جو ہم اہل بیت کو برا بھلا کہیں، مگر ایک کوئی خبیث ہی آ جائے تو کہ وہ یہ کہے کہ انا ابغض محمد و آل محمد، میں محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہوں، ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ ولیکن ناصب من نصب لکم، لیکن ناصبی وہ جو آپ شیعوں کو ناصبی اور برا بھلا کہتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ انکم تتولون، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، فانکم من شیعتنا، اور آپ لوگ ہمارے شیعہ ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، کافر کہتا ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ کفر کا الزام لگاتا ہے، یہ اس لیے یہ ہے ناصبی اصل۔ دوسری روایت میں یہ ہے، پہلے روایت جو ہے اس میں یوں ہے کہ مخالف ناصب، مخالف ہے
اور وہ ناصبی ہے۔ دوسری روایت میں کہ ہم اہل بیت کو تو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن ہم ہمارے شیعوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ بھی ناصبی ہے دوسری روایت میں۔ بس اس لیے جب وہ بھی ناصبی ہوگا جو ہم اہل بیت کے ماننے والوں کو برا بھلا کہے اور کافر کہے اور جو ہے ان کے ساتھ دشمنی رکھے، وہ بھی ناصبی بن جاتا ہے، تو سارے کے سارے اہل بیت کے نہ ماننے والے، یعنی وہ لوگ کہ جو مخالف شیعہ ہے، وہ سب کے سب ان لوگوں سے تو دشمنی رکھتے ہیں، ہمارے ماننے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جب دشمنی رکھتے تو وہ ناصبی ہو گئی۔ بس دوسری دلیل ان غیر شیعوں کے کافر ہونے کی ناصبی ہے کہ وہ ہمارے شیعوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انتہائی وہ چیز جو ان روایات سے، ناصبی والی روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ مخالف ائمہ کو صرف ناصبی کہیں گے، لیکن مخالف ہونا اس سے وہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے نجاست کی دلیل نہ آ جائے۔ ناصبی صرف اس وقت نجس ہوگا کہ جب وہ ائمہ معصومین کو گالی دے، برا بھلا کہے، دشمنی کا اظہار کرے، تب وہ نجاست و کفر کی حد میں داخل ہوگا۔ اما شیعوں کو جو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے کہ شیعہ محبت اہل بیت اور امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی محبت رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کافر نہیں بنتے ہیں، ان کی نجاست ثابت نہیں ہے اور ان کا کفر بھی ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک خود ائمہ معصومین کو برا بھلا نہیں۔ بہرحال جس وجہ سے بھی ہو، لیکن جب تک کہ وہ ائمہ معصومین سے اظہار دشمنی نہ کریں، گالی نہ دیں ائمہ کو، گالی دینے کے علاوہ برا بھلا نہ کہے ائمہ کو، تب تک اظہار جب تک نہیں ہوتا تب تک اس کو جو ہے کافر نہیں ماننا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جس وجہ سے بھی ہو، لیکن جب تک کہ وہ ائمہ معصومین سے اظہار دشمنی نہ کریں، گالی نہ دیں ائمہ کو، گالی دینے کے علاوہ برا بھلا نہ کہے ائمہ کو، تب تک اظہار جب تک نہیں ہوتا تب تک اس کو جو ہے کافر نہیں ماننا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔